آج ہم پڑھ رہے ہیں آداب الصوم و مکروہاتہ، یعنی وہ روزے کی حالت میں، رمضان کے روزے میں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کن چیزوں سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ مکروہات کا مطلب ہوگا وہ چیزیں جو روزے کی حالت میں مستحب نہیں ہیں یا ناپسندیدہ ہیں، جن سے بچنا چاہیے۔ اور آداب کا مطلب ہوگا وہ چیزیں جن کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ آواز آ رہی ہے سب کو برابر؟ جی 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 استاد۔ تعجیل الفطر، تعجیل الفطر کا مطلب ہوگا کہ روزہ کھولنے میں یہ ہونا چاہیے، تعجیل ہونی چاہیے، جلدی ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روزے کا ٹائم ہو جاتا ہے، یعنی غروب ہو گیا، اور لوگ جو ہے وہ یا تو کسی شک شبے میں رہتے ہیں کہ ابھی وقت نہیں ہوا کہ نہیں ہوا، یا پھر جو ہے وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ اگر ہم 1-2 منٹ لیٹ کریں گے تو اس میں اور زیادہ ہم کو ثواب مل جائے گا۔ ایسا بہت جگہوں پر دیکھا جاتا ہے، تو یہ چیز جو ہے وہ غلط ہے۔ جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے اسی وقت جو ہے روزہ انسان کو کھولنا چاہیے، اس لیے کہ روزے میں اصل چیز جس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ ہے اللہ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا۔ اللہ کا حکم ہوا کہ اس وقت سے کھانا چھوڑ دو تو اس وقت بالکل چھوڑ دینا، اور اللہ کا حکم ہوا کہ اس وقت سے کھانا شروع کر دینا ہے، اب روزہ نہیں ہے تو اس وقت سے بالکل کھانا شروع کر دے آدمی۔ ہمارے یہاں عام طور سے ایک بہت غلط روایت چلی آ رہی ہے، وہ یہ کہ ایک تو مسجدوں میں اعلان کیا جاتا ہے روزہ کا، افطار کا، محترم حضرات روزہ کا افطار کا ہو چکا ہے، تمام حضرات روزہ افطار کر لیں۔ اور اس میں بھی اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ اگر مغرب کا وقت یا غروب کا وقت جو ہے وہ 6:50 کا ہے تو افطار کا وقت جو ہے وہ 6:52 پہ، 2 منٹ کے بعد میں اعلان کرتے ہیں اس کا، ہے نا۔ تو یہ چیز جو ہے بالکل اس کے خلاف ہے، روزے کا جو بیسک کنسپٹ ہے اس کے خلاف بھی ہے، اور خود رسول اللہ کے بیان کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ جو ہے اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک روزہ جلدی افطار کریں گے۔ تو روزہ جلدی افطار کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مغرب سے پہلے ہی افطار کر لینا ہے عصر میں، یہ ابھی مغرب میں 10 منٹ 15 منٹ باقی ہیں اور افطار کر لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت ہونے کے بعد میں کسی قسم کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، سمجھے؟ اگر وقت ہو گیا افطار کا اس کے بعد میں کسی قسم کی تاخیر نہیں ہو اس میں۔ دوسری چیز ہے تاخیر السحور، تاخیر السحور مطلب سحری میں تاخیر ہونا چاہیے۔ تو سحور بھی ہے اور سحور بھی ہے، جب یہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، فتح کے ساتھ ہوتا ہے سحور، تو اس وقت جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سحری میں کھایا جانے والا کھانا، اوکے۔ اور جب یہ اس میں ہوتا ہے کیا بولتے ہیں اس کو، سین پر ضمہ کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے سحری کرنا، ہے نا۔ سحور فعل ہو گیا اور سحور اسم ہو گیا، تو سحور کا مطلب سحری یعنی وہ چیز جو سحری میں کھائی جاتی ہے، اور سحور سحری کرنا۔ سحری کرنا مطلب مستحب ہے اور ضرور کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس سے انسان کا جو روزہ ہے وہ اچھا ہوتا ہے۔ اچھا ہونے سے مراد یہ کہ روزے میں اس کو، روزے کی حالت میں اس کو قوت حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ بہرحال روزہ رکھنے کے لیے انسان کو قوت درکار ہے، جسمانی فزیکل اس کے پاس میں پاور ہو، اس کو اسٹرینتھ ہو اتنی کہ وہ
دن کے لمبے حصے میں بھوکا پیاسا رہ سکے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ جو افطار کے اوقات ہیں ان میں وہ اچھے سے کھائے پیے۔ اور اس میں بھی زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ سحری جو ہے وہ سحری میں تاخیر ہو، تاخیر کا مطلب یہ ہو گیا کہ اس کو آخری وقت میں کیا جائے۔ یعنی اگر آپ کے یہاں پر فجر کا وقت جو ہے وہ 4:30 پہ شروع ہوتا ہے، تو وہ جو 4 بجے، 4:30 کا اور 3:45 کا جو اوقات ہیں، یہ ہو گیا آخری وقت، ہے نا؟ وقت ختم ہونے سے کچھ دیر پہلے، 10 منٹ 15 منٹ پہلے کا وہ جو وقت ہے۔ یہ نہیں کہ رات میں سو رہے ہیں 11 بجے، تو پورا کھانا پینا اچھے سے کھا پی کر کے سو گئے کہ اب تو سیدھے فجر کی نماز میں اٹھیں گے اور روزے کی نیت کر لیں گے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ حالانکہ اس طرح سے بھی روزہ ہو جاتا ہے، مگر مستحب اس میں یہی ہے کہ آدمی سحری کرے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے فرمایا رسول اللہ نے فرمایا کہاں ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وتصحروا فإن في السحور برکہ، فإن في السحور برکہ، سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں برکت ہے۔ والحکمت من استحباب السحور التقوی علی الصوم، ہے نا؟ جو بات ابھی میں نے بتائی کہ سحری کی جو حکمت ہے اس میں کیا ہے، التقوی علی الصوم، روزے کی میں آپ کے اندر مزید پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ پرہیزگاری پیدا ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ اچھی طریقے سے کھانا وغیرہ کھا کر کے روزہ رکھیں گے تو دن میں آپ جو ہے وہ اچھا وقت گزار پائیں گے اور باقی چیزوں سے پرہیز کر پائیں گے۔ اور ایک آدمی کچھ سحری میں بھی کچھ نہیں کھایا ہے، رات میں بھی کچھ نہیں کھایا تھا، اور وہ روزہ رکھے ہوئے ہے، تو وہ آدمی زیادہ تر جو ہے اس کا ذہن اور دماغ جو ہے وہ اس کے پیٹ کے ارد گرد ہی گھومتا رہے گا۔ بار بار اسے بھوک کا خیال، بار بار اسے جو ہے کھانے پینے کا خیال، بار بار اسے پیاس کی شدت کا احساس، مطلب اسی میں وہ اتنا زیادہ یہ ہو جائے گا پریشان کہ روزے کے روزے کے جو اور اعمال ہیں، روزے میں جو جن چیزوں کو اسے غور و فکر، جن چیزوں پر خیال، قرآن مجید کی تلاوت، قرآن پر غور و فکر، یہ سارے جو ہے اس سے پھر مطلب وہ نہیں کر پائے گا، اور اگر کر پائے گا تو پھر بہت یکسوئی کے ساتھ نہیں کر سکتا ایسا۔ ہوں۔ تیسری چیز ہے تاخیر السحور، ہے نا؟ اس کا بھی ذکر میں نے کیا کہ سحری جو ہے وہ آخری اوقات میں کیا جائے۔ اس سلسلے میں بھی رسول اللہ کی ایک حدیث ہے، اس میں فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے امام احمد نے اپنی مسند میں بیان کی ہے کہ لا تزال امتی بخیر ما عجل الافطار واخروا السحور، ٹھیک ہے؟ کہ میری امت جو ہے اس وقت تک بھلائی پر رہے گی یا خیر پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی اور سحور یعنی سحری میں تاخیر کرتے رہیں گے۔ اس میں یہ کہنا کہ میری امت اس وقت تک خیر پہ رہے گی، اس کا مطلب اصل میں یہ ہے کہ روزہ جلدی افطار کرنا، اور اس میں جو حکمت ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالی کا جو حکم ہے کہ آپ کو فجر سے لے کر کے غروب تک کھانے پینے سے رکنا ہے، تو اس حکم کی اس میں پریکٹس ہے بہت زیادہ ہے۔ یعنی آپ کھانا کھا رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور آپ کے سامنے ساری نعمتیں اور ڈشز رکھی ہوئی ہیں، پانی رکھا ہے، اور ایک دم سے وقت ہونے والا ہوتا ہے 1 منٹ کے بعد یا 30 سیکنڈ کے بعد، یا اچانک سے وقت ختم ہوتا ہے، تو فوراً آپ جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کھانے پینے کو۔ یہ جو ادا ہے ایک بندے مومن کی، یہ ہے وہ چیز جو اللہ کو مطلب پسند ہے۔ دن بھر کا وہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، تو اس میں بھی وہ اللہ کے حکم کی اتنا اہتمام کرتا ہے کہ جیسے ہی غروب کا وقت ہوا، سوئی کا کانٹا ادھر سے ادھر ہوا، اور فوراً جو ہے وہ اپنے حلق سے کوئی چیز اتارتا ہے، اس لیے کہ اب مزید بھوکا رہنا یہ اللہ کی نافرمانی ہے، تو اس میں بھی تاخیر نہیں کرتا اور اس میں بھی تاخیر نہیں کرتا۔ تو یہ بات اپنے آپ میں ٹھیک ہے کہ جب تک امت اللہ تعالیٰ کے حکم کی پاسداری کرتی رہے گی اور اللہ کے حکم کو سمجھتی رہے گی کہ اس کی حکمت کیا ہے، تو اس وقت تک وہ خیر پر رہے گی۔
چوتھی چیز ہے ترک الحجر من الکلام کالشتم والکذب والغیب والنمیمہ والصون النفس عن الشہوات کالنظر الی النساء وسماع الغناء. چوتھی چیز ہے وہ بہت زیادہ گفتگو کلام سے اپنے آپ کو روکنا، باز رہنا. کلام سے باز رہنے کا مطلب ہو گیا کہ اس طرح کے کلام سے باز رہنا جو مکروہ کلام ہے، گندا کلام ہے، خراب کلام ہے، جس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے بلکہ آپ کو الٹا گناہ مل سکتا ہے، آپ کو نقصان ہونے والا ہے. تو اس طرح کے اعمال سے، اس طرح کی باتوں سے، یعنی لغو باتیں، فحش باتیں، بیکار کی باتیں، بکواس باتیں، فضول باتیں، ہے نا، یا محض ہنسی ٹھٹولی گپ شپ، ان سے پرہیز کرنا. ان سے تو آدمی کو عام زندگی میں بھی پرہیز کرنا چاہیے، تو روزے کی حالت میں تو بدرجہ اولا پرہیز کرنا چاہیے. یہاں پر جو یہ جیسے بتایا جا رہا ہے کہ گالی سے پرہیز کرنا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے، غیبت اور چغلی سے پرہیز کرنا ہے، اور نفسانی خواہشات کے جذبات سے اپنے آپ کو یہ کرنا ہے، پرہیز کرنا ہے، اور عورتوں کو دیکھنے سے پرہیز کرنا ہے، گانے سننے سے پرہیز کرنا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو عام زندگی میں بھی انسان کو ان سے پرہیز کرنا چاہیے. یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ صرف یہ روزے میں حرام ہے، روزے میں ان کا استعمال، یہ روزے میں ان کا ارتکاب غلط ہوتا ہے. یہ تو عام زندگی میں بھی انسان کو ان سے بچنا ہی چاہیے. روزہ تو اصل میں ہماری ٹریننگ کا نام ہے، تو وہ ہم کو اور بھی زیادہ بلند مقام پر دیکھنا چاہتا ہے. روزے کے ذریعے سے ہم کو اپنی شخصیت کو مزید بلند کر لینا چاہیے. جو کام ہم کو عام دنوں میں نہیں کرنے چاہیے لیکن ہم کر لیتے ہیں، تو رمضان میں اور روزے کی حالت میں تو ہم کو ان کو بالکل ہی ترک کر دینا چاہیے. اس میں دیکھو یہ جتنی بھی باتیں بتائی گئی ہیں، جھوٹ، گالم گلوچ یا چغلی وغیرہ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کا انسان کے کیریکٹر سے تعلق ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ روزہ جو ہے وہ اصل میں کیریکٹر کی صفائی کا نام ہے، کیریکٹر بلڈنگ کا نام ہے. ایک انسان روزہ رکھے اور اس کا کیریکٹر نہ بن پائے تو روزے کا پھر کوئی فائدہ نہیں. تو روزے میں جو سب سے زیادہ تربیت ہے اور سب سے زیادہ جس چیز پر کا اہتمام ہے وہ ہے کردار سازی. سن رہے ہیں آپ لوگ؟ جی بے شک استاد. جی بے شک استاد. سر کیمرہ آن کیجئے سبھی لوگ ذرا. ہاں ٹھیک ہے، کیمرہ آن کیجئے. سر مجھے ایک بات سمجھ آئی. حمزہ سلیم اور عمار الملک، مجید متین، حسن احمد. اور یہ ابو ذر خان کہاں ہے؟ نہیں کھولے کیمرہ اپنا. زوری والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. جو شخص جھوٹ بولنا والعمل به اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، تو اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ اپنا کھانا اور پانی چھوڑ دے. تو اصل میں کھانے اور پانی تو ایک استعارہ ہے، اس کے ذریعے سے ٹریننگ کی جا رہی ہے کہ آپ کے کردار میں وہ ساری چیزیں چھوٹ جائیں جو آپ کے کردار کو مست کرتی ہیں، جو آپ کی شخصیت کے لیے اور آپ کے کیریکٹر کے لیے اور آپ کی شخصیت کے ارتقاء اور اس کے نمو میں، اس کے تزکیے میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے. روزہ کیا ہے؟ روزہ اصل میں ہماری شخصیت کے پیوریفیکیشن کا نام ہے. شخصیت کو اور ہمارے کردار کو اس بلندی پر لے جانے کا نام ہے جہاں سب سے اہم چیز جو ہے وہ اللہ کی رضا اور اللہ کا حکم ہو جاتا ہے. تو ایک آدمی اگر اس بلندی پر پہنچنا چاہتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اسے پستی اور جو نچلے درجات ہیں ان سے تو بلند ہونا ہوگا. اور یہ ساری جو خصوصی خصلتیں ہیں، گالم گلوچ، غیبت، چغلی، ہر وقت جو ہے نفسانی اور شہوانی خواہشات کے اندر لت پت رہنا، اور اسی طریقے سے جو ہے دوسرے کاموں میں لگے رہنا، تو یہ انسان کو بلند ہونے نہیں دے سکتی. اس لیے ان کو چھوڑنا روزے کی حالت میں تو بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ اس کی پریکٹس ہو باقی کے ایام میں چھوڑنے کی بھی. اس کے بعد نمبر 5، الاغتسال من الجناب قبل الفجر.
ليكون على طهر من أول الصوم ومعنى ذلك أن الجنابة لا تنافي الصيام ولكن الأفضل إزالتها قبل الفجر. جو پانچویں بات یہ ہے کہ جنابت کا غسل اگر لاحق ہو، انسان اگر ناپاک ہے روزے کے دنوں میں، سحری کے اوقات میں وہ ناپاک ہے، تو اسے چاہیے کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے یعنی فجر سے پہلے وہ غسل کر لے۔ اگرچہ وہ غسل نہیں کرے گا اور اسی حالت میں روزہ رکھ لے تو بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ جنابت کی حالت میں مطلب نماز تو نہیں ہوگی لیکن روزہ اس کا ہو سکتا ہے، ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس میں افضل اور ادب کی چیز یہ ہے کہ وہ شروع روزے سے ہی، مطلب جب روزہ شروع ہو رہا ہے اسی وقت سے اس کا اہتمام کرے، کہ مطلب اگر اسے وہ جنوبی ہے، اس کو جنابت کا غسل لاحق ہے تو وہ غسل کر لے، ٹھیک ہے۔ جی اس کے بعد میں ہے نمبر 6 ترک الحجامہ والفسد ونحوهما لأن ذلك يضعف الصائم وترك ذوق الطعام وعلكه خوفا من وصول شيء منه الى جوفه لأن وصوله الى الجوف يفطر۔ اسی طریقے سے جو ہے حجامہ اور پچنے سے بچا جائے۔ پہلے لوگ جو ہے وہ ابھی بھی ہوتا ہے حجامہ وغیرہ تو ہے نا، جسے عام طور سے کپ تھراپی بھی بولتے ہیں، باڈی سے مطلب خون نکالنا یا کوئی نس وغیرہ کو یہ اس میں ہول کر کے انجیکشن سے اس میں سے خون لینا، یا کسی جگہ کا باڈی کے کسی حصے کا گندا اور خراب خون نکالنا، مواد نکالنا، تو روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بچا جائے۔ اس لیے کہ اگر ہم بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں روزے کی حالت میں یا حجامہ وغیرہ کوئی کراتا ہے تو اس سے پورے شریر میں اور بدن میں کمزوری بہت بڑے پیمانے پر آ جاتی ہے۔ تو وہ چیز جو آپ کے روزے کو کمزور کر دے وہ مکروہ ہے اس کا استعمال یا اس پر عمل کرنا، ان سے بہت زیادہ بچا جائے۔ اس لیے کہ حجامہ وغیرہ اگر آپ کریں گے بہت زیادہ تو اس سے جو ہے روزہ آپ کا فاسد ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے نمبر 7 ان یقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ۔ یہ 7ویں چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ افطار کے وقت میں دعا کا اہتمام کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے۔ شکر اور اللہ کا ذکر کہ جس نے آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق دی، جس کی خاطر آپ نے روزہ رکھا، جس کے نام پر آپ نے صبح سے لے کر کے شام تک کھانے پینے سے اپنے آپ کو باز رکھا، اس پر اس کا شکر ادا کیجیے کہ آپ کو اس کی توفیق ملی، اس کو یاد کیجیے، اس کا ذکر کیجیے۔ تو یہ جو دعا ہے یہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد کا نام ہے، کہ آپ ہر آن روزے کی حالت میں بندہ ہر آن اللہ کو یاد کرتا ہی ہے، اس وقت بھی خاص طور سے یاد کرے، یہ بھی روزے کے مستحبات میں سے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دسترخوان پہ بیٹھے ادھر اذان ہوئی اور ادھر جو ہے منہ شروع ہو گیا چلنا۔ نمبر 8 روزہ داروں کو افطار بھی کرائے، یہ بھی ایک مستحب چیز ہے۔ یہ ظاہر ان کے لیے ہے جن کو استطاعت ہے، یا اگر آدمی کو بہت بڑے پیمانے پہ استطاعت نہیں ہے تو جتنا بھی اس کو استطاعت ہے اتنا ہی کرائے۔ کسی کو پانی سے روزہ کھلوائے، کسی کو کھجور سے ہی صرف روزہ کھلوا دے، یہ بھی روزے کے مستحبات میں سے ہیں۔ لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت کیا بولتے ہیں اس حد تک ٹھیک ہیں جب تک کہ ان کے اندر ایک تو اخلاص ہو اور دوسری ریاکاری سے پرے ہوں، یعنی یہ کوئی فیشن نہیں ہو۔ روزہ افطار پارٹی فیشن نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا نیت کچھ بھی ہو، آپ کا اخلاق کچھ بھی ہو اور آپ کے اندر یہ جذبہ ہو کہ نہ ہو میں روزے دار مستحق بندوں کو، اللہ کے مستحق بندوں کو افطار کراؤں، بلکہ آپ کے نزدیک صرف یہ ہو کہ چونکہ آج کل تو فیشن ہے، اگر ہم نے رمضان میں افطار پارٹی نہیں کرائی تو لوگ تو یہ سمجھیں گے یہ کیسے لوگ ہیں بھائی، اس بار انہوں نے افطار پارٹی نہیں کرائی، یا کرانے سے جو ہے ہمارے بڑا نام ہوگا اور بڑا اچھا لگے گا، پارٹی جیسا ماحول ہوگا، بھیڑ لگے گی گھر پہ۔ ان چیزوں سے پرے ہٹ کر کے آدمی افطار کرائے تو اس کا واقعی میں بڑا اجر ہے۔
اوکے نمبر 8 سوری نمبر 9 کثرت الصدقہ و تلاوت القرآن و مدارستها والاعتکاف فی المسجد. ٹھیک ہے لا سیما فی العشر الاخیر من رمضان. اور اس کے علاوہ جو مستحب اعمال ہیں ان میں صدقہ ہے، تلاوت قرآن ہے، تعلیم قرآن ہے، اور مطلب اس طرح کے اعمال میں اپنے آپ کو مصروف رکھے. پھر آخری عشرے میں اعتکاف بھی کرے اگر اس کے پاس وقت ہو اور موقع اس کے پاس ہو، اعتکاف بھی وہ کرے آخری عشرے میں مسجد کے اندر. تو یہ ہے وہ روزے کے مستحب اعمال. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، کہا گیا یا رسول اللہ فأی صدقہ افضل، کون سا صدقہ سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا صدقۃ فی رمضان، رمضان میں جو صدقہ ادا کیا جائے اس میں وہ سب سے بہتر ہے نا. اصل میں یہ سب سے بہتر والی جو باتیں آتی ہیں وہ ہر موقع محل کے حساب سے الگ الگ ہیں. ٹھیک ہے، یعنی رمضان چونکہ ایک بہت ہی مقدس اور بابرکت مہینہ ہے اور جس میں ہم ایک بڑی اہم عبادت سے گزرتے ہیں، اس حالت میں انسان صدقہ بھی کرتا ہے تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ صدقہ کا جب نمبر آئے تو اس کو ہمیشہ رمضان کے لیے ٹال کے رکھے کہ رمضان میں کریں گے کیونکہ اس میں وہ سب سے افضل ہے. سب سے افضل اصل میں طے ہوتا ہے موقع کی مناسبت سے. مثال کے طور پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے خوب نوازا ہے اور آپ صدقہ کر سکتے ہیں. آپ کے در پر ایک شخص آیا جس کے بارے میں آپ کو علم ہو گیا کہ وہ ایک مجبور آدمی ہے، یا اس کا مال چوری ہو گیا ہے، یا وہ بہت غریب آدمی ہے، اس کو پیسوں کی اس وقت سخت ضرورت ہے، اور اگر آپ نے اس کی کچھ مدد کی تو اس کا کچھ بھلا ہو جائے گا. اس موقع پر آپ اس کی مدد نہ کریں اور آپ یہ کہیں، یہ سوچ لیں کہ میں رمضان میں صدقہ کروں گا، اس وقت اس کا ثواب زیادہ ملے گا، یہ وہ زیادہ افضل صدقہ ہے نا. تو پھر ایسا صدقہ جو آپ رمضان میں کریں گے وہ کبھی آپ کے لیے افضل نہیں ہو سکتا ہے، ہرگز افضل نہیں ہوگا وہ آپ کا. بلکہ اگر آپ اس طریقے سے سوچ کر کے اس کو اٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں کہ میں تو رمضان ہی میں کروں گا، تو اس سے مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کا جو آپ کے اندر شقاوت قلبی پیدا ہو جائے، یعنی آپ کا دل سخت ہو جائے. اصل میں موقع اور موقع کی مناسبت سے ہے کہ جب زیادہ ضرورت آ جائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق بھی ہو تو پھر آپ کو جو ہے اس وقت ادا کرنا چاہیے، اسی وقت وہ چیز مطلب اللہ کی راہ میں دینی چاہیے، وہی اس کا افضل وقت ہوتا ہے. رسول اللہ نے ابھی جب مختلف مواقع پر اس طرح کی باتیں کہی ہیں کہ یہ فلاں یہ زیادہ افضل ہے، یہ زیادہ افضل ہے، اور پھر دوسرے موقع پہ اس کے اپوزٹ بھی باتیں کہی ہیں، تو وہ اصل میں لوگوں کو سامنے رکھ کر کے کہی ہیں نا. اگر ایک آدمی نماز کے معاملات میں بہت کمزور ہے تو اس کو بتایا کہ سب سے اچھا عمل نماز ہے. ایک آدمی اگر جہاد کے معاملے میں کمزور تھا، اسے لگتا تھا کہ جہاد میں جاؤں گا تو مر جاؤں گا یا شہید ہو جاؤں گا یا پھر میرے پیچھے بال بچوں کو کون دیکھے گا، تو اس کو فرمایا کہ جہاد سب سے افضل عبادت ہے. کوئی دوسرے معاملے میں کمزور تھا، اس نے وہ اگر اس کے سامنے اگر بات آئی ہے اس نے خود پوچھی تو وہ بات بتائی جس میں وہ کمزور تھا، ہے نا. تو اعمال کا افضل ہونا یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی اپورچونٹی پر، آپ کس موقع پر اس کو کر رہے ہیں. اس کو اور ایک مثال سے سمجھو. آپ کے والدین جو ہیں، آپ کے والد بیمار پڑے ہوئے ہیں بستر پر، اور انہیں آپ کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے. انہیں ضرورت ہے کہ آپ جا کر کے ان کے ہاتھ پاؤں دبائیں، ان کی مدد کریں، ان سے باتیں کریں، ان کو تسلی دیں، ہے نا. آپ وہ سب کرنے کے بجائے جا کر کے نفل نمازوں میں لگے ہوئے ہیں بس. تو اس وقت وہ نفل نماز ہے کہ اتنی وہ اہمیت نہیں ہوگی. حالانکہ نماز تو اپنے آپ میں سب سے بہتر ایک زبردست عمل ہے نا. تو یہ موقع کیا ہے اور اس وقت سب سے بہتر کام کیا ہو سکتا ہے، اس سے طے ہوتا ہے کہ کون کام بہتر ہے اور کون کام کم بہتر ہے. ٹھیک ہے. جی جی اچھا ایسا ہو سکتا ہے کیا کہ میں جو ہمارے یہ ہیں سلیبس ہے اس کا کچھ حصہ ریڈ کر کے پڑھ کر کے جیسے بھی کلاس لی ہے اسی طریقے سے پورا ریکارڈ کر کے گروپ میں بھیجوں، آپ لوگ سنیں
اس سے پھر جلدی جلدی ہو جائے گا. बेशक बेशक उस्ताद, ये तो पहले कह रहे ہو थे. سکتا ہے استاد, لیکن وہ ہو زیادہ نہ سکتا ہو, 10 منٹ کا, ہے. یا وہ زیادہ نہ ہو, لمبا ایک دم چھوٹا ہو. اچھا اچھا 10-15 منٹ کا ہے. جی جی. تو آڈیو کافی ہے کہ ویڈیو بنائیں؟ آڈیو کافی ہے میرے خیال میں نا, ऑडियो काफी सर, ऑडियो. آڈیو کافی ہے. اس لیے کہ اس میں کم MB بھی رہے گا نا اور آسانی سے چلا بھی جائے گا. जी. और कहीं भी ٹھیک बैठ ہے के सुन حسن. सकते हैं. آپ کی تو آواز ہی کافی ہے بس. اور استاد تو مطلب انشاءاللہ پیج نمبر اس کے آگے کا جو ہے میں وہ کچھ ریکارڈ کر کے بھی ایسے تھوڑے تھوڑے وقت میں گروپ میں بھیجتا رہوں گا نا, ہر دن 10 منٹ کا اس طریقے سے, ہے نا.